عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ بچوں، ہم نے اپنے سبق نمبر 17 میں جس کا نام تھا کفایت شعاری، اس کو پڑھا تھا اور سمجھا تھا۔ بچوں، آج ہم اس سبق کے مشقی سوالات کریں گے۔ مشقی سوالات شروع کرنے سے پہلے اور آپ کو سمجھانے اور پڑھانے سے پہلے میں دوبارہ سے آپ کو سبق کفایت شعاری پڑھاؤں گی تھوڑا سا اور سمجھاؤں گی تاکہ آپ کو دوبارہ سے یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اور آپ اس کے مشقی سوالات بھی خود کر سکیں۔ تو بچوں، کفایت کا مطلب ہے چیزوں کو ضائع نہ کرنا، بلا ضرورت خرچ نہ کرنا، اور شعار کا مطلب ہے طریقہ، خرچ کرنے کا ایسا طریقہ اپنانا جس میں چیزیں ضائع نہ ہوں اور بیجا خرچ نہ کیا جا رہا ہو، کفایت شعاری کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں کے ساتھ زندگی عطا کی ہے۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں، مثلاً تعلیم حاصل کرنا، پیسہ کمانا وغیرہ۔ بچوں، سوال یہ ہے کہ حلال روپیہ کس طرح کمایا جائے اور کیسے خرچ کیا جائے؟ قرآن نے اس کا بھی حل دے دیا ہے کہ محنت کر کے رزق حلال کماؤ، تمہاری کمائی میں تمہارے گھر والوں، رشتہ داروں اور غریبوں کا حق ہے۔ بچوں، ضرورت کے مطابق اپنا مال خرچ کرنا اور فضول خرچی سے اپنے مال کو بچانا کفایت شعاری کہلاتا ہے۔ کفایت شعاری ایک ایسی اخلاقی خوبی ہے جس کو اپنا کر انسان اپنے زندگی کو خوشحال اور پرسکون بنا سکتا ہے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ بچوں، اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر معاملے میں انسان کو اعتدال اور میانہ روی کی راہ اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں حد سے گزر جانے یا حد سے پیچھے رہ جانے کو اسلام پسند نہیں کرتا، کیونکہ مال انسانی زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے اور سہارا ہے۔ اس لیے اسلام اس کے خرچ کرنے میں بھی اعتدال اور میانہ روی کا راستہ اپنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 کا ترجمہ ہے، ضرورت اور جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔
اسلام فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور بخل اختیار کرنے والوں کے مقابلے میں میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسراف سے روکتے ہوئے فرماتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے، کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ، کہ اللہ تعالیٰ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھا کام وہی ہے جس کی بنیاد میانہ روی پر ہو۔ بچوں، کفایت شعاری اپنانے سے انسان بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ کفایت شعاری کی وجہ سے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی۔ کفایت شعاری معاشی تنگی سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے جاتی ہے۔ کفایت شعاری اپنانے سے انسان بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور رزق حرام کے بجائے رزق حلال کی تلاش کرتا ہے۔ کفایت شعاری کی بدولت انسان کو دلی سکون ملتا ہے۔ کفایت شعار انسان بوقت ضرورت دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، جبکہ فضول خرچ انسان خود دوسروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کفایت شعاری اختیار کریں اور فضول خرچی اور کنجوسی سے پرہیز کریں، تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی گزار سکیں اور اللہ کی بھی رضا حاصل ہو۔ تو بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ بھی یہ سبق پڑھ کر اور سمجھ کر اپنے پیسوں کو بچائیں گے، کفایت شعاری اختیار کریں گے اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، کیونکہ فضول خرچی کو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے۔ کیونکہ فضول خرچ انسان اپنے کل کی فکر نہیں کرتا اور تمام پیسہ جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو ادھر ادھر اڑا دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے فضول کے کاموں میں، اور کل کی فکر کیے بغیر اس پیسے کو خرچ کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ نہ کرے ایسے لوگوں پر کوئی تنگی کا وقت آتا ہے تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ دوسرے لوگوں کے محتاج ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بچوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کفایت شعاری کو پسند فرمایا ہے اور فضول خرچی سے لوگوں کو منع فرمایا ہے، کہ فضول خرچی انسان کو بے عزت کرتا ہے اور فضول خرچ انسان کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور اگر جس کے رزق میں تنگی ہو تو جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ کسی کو زیر بار نہیں کرتا مگر اسی کے لحاظ سے جتنا اس کو دیا ہے، اور اللہ عنقریب تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ تو بچوں، یہ سوچتے ہوئے کہ آپ کے پاس اگر اللہ نے آپ کو زیادہ پیسے دے دیے ہیں یا زیادہ مال و دولت والا انسان بنا دیا ہے، تو آپ اس پہ فخر کریں اور اس تمام پیسوں کو اپنے اوپر خرچ کریں، لوگوں کی مدد نہ کریں اور اپنے تمام کاموں میں اس پیسوں کو اڑا دیں یا ضائع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کاموں سے انسان کو منع فرمایا ہے، کیونکہ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ کفایت شعاری ایک ایسی عادت ہے کہ اگر آپ اس کو اپنا لیں گے تو یقیناً آپ کا مستقبل بھی بہت اچھا ہوگا حال کی طرح، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ضرور بچانا چاہیے، یہ سوچ کر کہ آپ کے اوپر اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے تو آپ کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی سے مدد نہ مانگیں اور اپنے پیسوں کو احتیاط سے خرچ کریں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کنجوس یا بخیل ہو جائیں۔ کنجوس مطلب آپ اپنی ذاتی ضرورتوں پر جو وہ ضرورتیں جن کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، آپ اس میں بھی کنجوسی کریں اور ذاتی ضرورتوں کے لیے بھی اپنے پیسے کو خرچ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی کنجوسی سے منع فرمایا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کنجوس یا بخیل لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور آپ نے یہ سوچ کر اپنی بچت کرنی ہے یا پیسے کو بچانا ہے کہ ہم جب اپنی ضرورتوں کو کم کر لیں گے، ضرورتوں کو بیجا ضرورتوں کو ختم کر دیں گے تو جائز ضرورتوں پر ہم اپنا مال خرچ کریں گے، اور اس کے علاوہ اگر اللہ نے ہمیں زیادہ پیسے دیے ہیں تو ہم دوسروں کو بھی اس کے کام میں لائیں گے۔ یعنی دوسرا شخص جس کے حالات خراب ہوں یا جو غریب ہو یا جو ہماری مدد کا مستحق ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بھی مالی مدد کریں، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اور اس کے برے وقت میں ان لوگوں کے کام آئیں۔ تو بچوں، ہم کس طرح کام آ سکتے ہیں؟ جب تک ہم کفایت شعاری نہیں کریں گے۔ اگر ہم اپنا پیسہ بھی اسی طرح اڑا دیں گے، اس کو رکھیں گے نہیں، بچائیں گے نہیں، تو اس طرح ہم بھی دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے اور ہم کسی کی مالی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم کفایت شعاری اپنائیں تاکہ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ کفایت شعاری ضرورت کے مطابق خرچ کرنے، بخل اور فضول خرچی سے بچنے کا نام ہے۔ کفایت شعاری کے اسلام نے بڑی تعریف کی ہے، جبکہ بخیل اور اسراف کو ناپسند فرمایا ہے۔ کفایت شعاری انسان کو تنگ دستی اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکتی ہے۔ کفایت شعاری انسان کی رسوائی کا سبب نہیں بنتی، کیونکہ کفایت شعار انسان کبھی بھی دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ کفایت شعاری انسان کو تنگ دستی اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکتی ہے۔ بخل انسان کی رسوائی کا سبب ہوتا ہے، تو اسراف حرام میں پڑنے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا باعث ہے۔ کفایت شعاری ذہنی سکون اور مالی خوشحالی کا باعث ہے۔ کفایت شعاری ذہنی سکون انسان کو دیتا ہے جب اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسوں کی بچت ہے، اس نے پیسوں کو بچا کے رکھا ہے، تو وہ ذہنی طور پر پرسکون ہو جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے اس پہ اگر کوئی برا وقت آتا ہے یا حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کے پاس اتنی آمدنی بچت ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے گا اور دوسروں کو بھی اس پیسے سے فائدہ پہنچا سکے گا۔ اسی طرح جب انسان کفایت شعار ہوتا ہے تو ضرورت کے وقت وہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، جبکہ بخیل سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی اور فضول خرچ تو خود محتاج ہوتا ہے۔ تو بچوں، اس طرح ہمیں بھی فضول خرچی سے بچنا چاہیے، کفایت شعاری کرنا چاہیے اور بے جا نمود و نمائش سے بچنا چاہیے، اور اپنے سب سے پہلے رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینا چاہیے، کیونکہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مال میں بھی ہمارے بہت سارے لوگوں کا حق ہوتا ہے جن کا ہمیں حق ادا کرنا چاہیے۔ خرچ کرنے میں توازن اور غیر ضروری اخراجات پر قابو پانا ہی کفایت شعاری ہے، جس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ جس طرح اللہ کو فضول خرچی پسند نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو کنجوسی بھی نہیں پسند ہے۔ مال و دولت خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک حد بتا دی ہے۔ اس کے بعد جو پیسہ بچے اسے خدمت خلق میں خرچ کرنے کے لیے کہا گیا۔ خدمت خلق میں خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کی فلاح بہبود کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں، دوسروں کی مدد کریں، اور ایسے لوگ جو اپنی ضرورت زندگی کو پورا کرنے سے محتاج ہیں، ان کے پاس اتنی آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں کہ وہ اپنے روزمرہ کے خرچوں کو پورا کر سکیں، تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے پیسوں سے ان لوگوں کی مدد کریں اور ان کے کام آئیں، کیونکہ اسلام ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا سکھاتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا سکھاتا ہے۔ تو بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کی مشکل وقت میں مدد کریں، اور مدد کرنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں،
پڑوسیوں اور محلے والوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیسے میں سب سے پہلا حق ہمارے رشتہ داروں کا ہے اور اس کے بعد ہمارے پڑوسیوں کا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے یا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے پیسوں سے لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ بچوں آپ کو پتہ ہے کسی کے بھی مدد کرنا یا کسی کے بھی برے وقت میں کام آنا ایک بہت بڑا صدقہ ہے اور نیکی ہے، جس کا اجر ہمیں زندگی میں تو ملے گا ہی، لیکن مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مال کو دوسروں کی فلاح بہبود کے لیے اور ان کے فلاح بہبود کے کاموں کے لیے استعمال کریں اور خرچ کریں۔ تو بچوں اب ہم آتے ہیں اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف۔ تو بچوں پہلا سوال ہے، درست جملوں کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیے، جس کا نمبر 1 ہے، اسلام ہر معاملے میں انسان کو اعتدال اور میانہ روی کا درس دیتا ہے، اس کا جواب ہے صحیح۔ نمبر 2، وہ انسان تنگ دست ہوتا ہے جو میانہ روی اختیار کرتا ہے، اس کا جواب ہے غلط۔ نمبر 3، کفایت شعاری کے معنی بخل اور اسراف ہیں، اس کا جواب ہے غلط۔ اسلام بخل اور کنجوسی کو پسند نہیں کرتا، اس کا جواب ہے صحیح۔ نمبر 5 ہے، اسلام فضول خرچی کرنے والوں کی مذمت کرتا ہے، اس کا جواب ہے صحیح۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہمارا ہے، خالی جگہ پر کریں، جس کا نمبر 1 ہے، کفایت شعاری اپنانے سے انسان بہترین ڈیش گزار سکتا ہے، ڈیش میں آئے گا زندگی۔ نمبر 2، فضول خرچی انسان کو ڈیش میں مبتلا کر دیتی ہے، ڈیش میں آئے گا تنگ دستی۔ نمبر 3، بلا شبہ مال کو برباد کرنے والے ڈیش کے بھائی ہیں، ڈیش میں آئے گا شیطان۔ نمبر 4، اپنی ضروریات کے بعد جو پیسہ بچے وہ پیسہ ڈیش پر خرچ کرنا چاہیے، ڈیش پہ آئے گا خدمت خلق۔ نمبر 5 ہے، خدمت خلق کے کاموں پر پیسہ خرچ کرنے سے معاشرے میں ڈیش آتی ہے، اس کا جواب ہے تبدیلی۔ اب آتے ہیں ہم بچوں اپنے سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں، جس کا نمبر 1 ہے، کفایت شعاری کا مطلب بیان کریں۔ تو بچوں اس کا جواب ہے، ضرورت کے مطابق اپنا مال خرچ کرنا اور فضول خرچی سے اپنے مال کو بچانا کفایت شعاری کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، بخل کی وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے، بخل کا مطلب ہے کہ مال خرچ کرنے میں اتنی کنجوسی کرنا کہ جائز ضرورتیں بھی پوری نہ ہو سکیں۔ نمبر 3، اسلام خرچ کرنے کے معاملے میں بھی توازن چاہتا ہے، آپ اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ تو بچوں اس کا جواب ہے، خرچ کرنے میں توازن اور غیر ضروری اخراجات پر قابو پانا ہی کفایت شعاری ہے، جس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے سوال نمبر 4 کی طرف۔ تو بچوں سوال نمبر 4 ہے، اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کو ضائع کر دیں تو انجام کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے، اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں تو اللہ ہم سے سخت حساب لے گا۔ اب ہے سوال نمبر 5، کفایت شعاری کے متعلق کسی آیت کا مفہوم لکھیے، یعنی کسی آیت کا ترجمہ لکھیے۔ تو بچوں یہاں پر ترجمہ ہے، صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور اگر جس کے رزق میں تنگی ہو تو جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ کسی کو زیر بار نہیں کرتا مگر اسی کے لحاظ سے جتنا اس کو دیا ہے، اور اللہ ان قریب تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ تو بچوں یہ تھے اس کے مشقی سوالات۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سوالات بھی اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ بچوں اگر آپ نے میرا لیکچر بہت غور سے سنا اور سمجھا ہوگا تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنے امتحان کی تیاری بہت اچھی طرح سے کر سکیں گے، اور بغیر پڑھے یا بغیر یاد کیے بھی آپ امتحان کے سوالات، اس سبق کے سوالات کو حل کر سکیں گے، کیونکہ اگر آپ میرے لیکچر کو غور سے سنیں اور سمجھیں گے تو آپ کو تمام مشقی سوالات
बग़ैर देखे भी याद होंगे और आप इनको इम्तिहानी पर्चे में हल कर सकेंगे। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये सबक नंबर 17 किफ़ायत शुआरी अच्छी तरह से समझ आया होगा और इसके मश्क़ी सवालात भी आपको समझ आए होंगे। अपने सबक नंबर 18 के साथ आपके सामने दोबारा बहुत जल्द हाजिर होंगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।